السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے گزشتہ حلقات میں فضیلت شیخ محمد بن صالح عثیمین کی کتاب فتاوی ارکان الاسلام میں سے 100 سوالوں کے جوابات بیان کیے۔ شیخ صالح بن محمد عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی کتاب ہے، انہوں نے بے شمار کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب فتاوی ارکان الاسلام ہے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کے بارے میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دیے۔ وہ ہم نے تقریباً اختصار کے ساتھ 100 سوالوں کے 100 جواب دے چکے ہیں، جس کی تسجیل ریکارڈنگ موجود ہے۔ اب ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کے دیے ہوئے فضل سے نماز کے بارے میں جو اہم ترین سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے، وضو کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں سائل نے، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ وضو میں ترتیب کے کیا معنی ہیں اور وضو میں موالات سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم کیا ہے، کہ شرعی حکم موالات کا کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ اس کا جواب علمی طور پر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وضو میں ترتیب کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس طرح شروع کریں وضو کو، یعنی اس طرح شروع کریں آپ جب نماز کا ارادہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے چہرے کے دھونے کا حکم فرمایا، پھر دونوں ہاتھوں کے دھونے کا، پھر سر کے مسح کا، اور پھر دونوں پاؤں کے دھونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہتھیلیوں کے دھونے کا چہرہ دھونے سے پہلے ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ دونوں ہتھیلیوں کا چہرے سے پہلے دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ لہذا اعضائے وضو میں اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے وضو کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فریضہ حج ادا فرمایا اور آپ سعی کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ سعی حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی ارکان کے حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد
سائی کی طرف متوجہ ہوئے، صفا مروہ کی طرف آپ گئے، تو آپ نے کوئی صفا سے آغاز کیا، صفا پہاڑی سے آپ نے سائی کا آغاز فرمایا۔ جب کوئی صفا کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ کیا ہے وہ آیت؟ کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، صحیح مسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے۔ کیا مراد؟ کہ اللہ رب العزت نے صفا کا ذکر مروہ سے پہلے شروع کیا، تو اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سائی جو ہے وہ صفا سے شروع ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم صفا سے شروع کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو بحال رکھا ہے۔ تو اس لیے جس ترتیب کو اللہ رب العزت نے وضو میں ترتیب فرمائی یا بحال رکھا، اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ مروہ سے پہلے آپ صفا پر اس لیے تشریف لے گئے تاکہ اس سے شروع کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا ہم نے عرض کیا تھا کہ ترتیب کیا ہے جو بیان کر دی، اور وضو میں موالات کے کیا معنی ہیں۔ موالات سے مراد یہ ہے کہ اعضائے وضو کو، یعنی اعضائے وضو میں زمانے کے اعتبار سے فرق نہ کیا جائے، یعنی بعض اعضاء کو ایک وقت میں دھویا جائے اور بعد کو دوسرے وقت میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو دھویا اور پھر دونوں ہاتھوں کو اس کے بعد تاخیر سے دھویا تو اس صورت میں موالات باقی نہ رہی۔ لہذا اس صورت میں واجب ہے کہ دوبارہ اثر نو وضو کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمل کرتے دیکھتے کہ یہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، وضو کس طرح کر رہے ہیں، تاکہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اور یہ بھی نکتہ یاد رکھنا کہ اگر استاد شاگردوں کو یا مولوی صاحب خطیب صاحب اپنے مقتدیوں کو نصیحت کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کریں، جھگڑنا نہ شروع کر دیں۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کسی کو مسئلہ بتائیں تو غصے میں آ جاتا ہے، بلکہ ساری زندگی کے لیے بولنے سے دور چلا جاتا ہے کہ میری توہین ہوئی ہے۔ توہین نہیں، اور بتانے والے کو یہ چاہیے کہ اس کو خلوت میں تنہائی میں بتائے اور نصیحت کے لیے بتائے، نصیحت برائے تعمیر ہو، نصیحت برائے تدمیر نہ ہو، یا اہانت اور اس کی توہین کرنا مقصد نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے پاؤں میں ناخون کے برابر خشکی رہ گئی ہے، جس کو پانی نہیں لگا ناخون کے برابر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا ارجع،
فَأَحْسِن وضوءک، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، یعنی سنت کے مطابق وضو کرو۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موالات شرط ہے، اور اس کے لیے بھی کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت کے مختلف اجزاء کی ادائیگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب اور موالات وضو کے فرائض میں سے 2 فرض ہیں، اگر وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و علی